الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین واجب الاحترام برادران اسلام سب کی سب تعریفیں اللہ رب العالمین عز و جل کے لیے جس نے بلا شرکت غیرے ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں اور کل مخلوقات عالم کو پیدا فرمایا اور درود لامحدود اور سلام بے شمار ہمارے پیارے نبی ہمارے پیارے آقا ہمارے پیارے پیغمبر سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ آقا نامدار مدینے کے تاجدار سارے نبیوں کے سالار حبیب کردگار محبوب پروردگار جناب احمد مختار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے دنیا میں تشریف لا کر حق کا بول بالا فرمایا اور ہمیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی شاہراہ پر گامزن فرمایا حضور آپ آئے تو سر آفرین شفا گئی دنیا حضور آئے تو سر آفرین شفا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا بجھے چہروں کا سن اترا ستے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا اور اے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اور دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے اے ازل کے حسین اے ابد کے حسین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اور بزم کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی بزم کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی سید الاولین سید الآخرین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں کوئی نہیں تیرا سکہ روا کل جہاں میں ہوا اس زمین میں ہوا آسمان میں ہوا تیرا سکہ روا کل جہاں میں ہوا اس زمین میں ہوا آسمان میں ہوا کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر لگی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں مصطفیٰ مجتبیٰ تیری حمد و ثنا مصطفیٰ مجتبیٰ تیری حمد و ثنا میرے بس میں نہیں دسترس میں نہیں دل کو ہمت نہیں لب کو یارہ نہیں تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اپنی
لکھی ہوئی نعت کے چند ایک اشعار آپ کو سناتا ہوں۔ الحمدللہ میں نعت کو شاعر بھی ہوں، نعتیں بھی لکھتا ہوں اور حمدیں بھی لکھتا ہوں اور اللہ کے پیاروں کی پیاری پیاری منقبتیں بھی لکھتا ہوں۔ اپنی لکھی ہوئی نعت کے چند ایک اشعار سنیں، ایمان تازہ ہوگا، ہر شعر با مقصد ہوگا انشاءاللہ، قرآن و سنت کے تقاضوں کے مطابق ہوگا۔ تیرے نام گرامی پر میں قرباں یا رسول اللہ، تیرے نام گرامی پر میں قرباں یا رسول اللہ، ہوا تجھ ہی پہ نازل رب کا قرآن یا رسول اللہ۔ اور محمد تم ہو، احمد تم ہو، ماہی تم ہو، عاقب تم، محمد تم ہو، احمد تم ہو، ماہی تم ہو، عاقب تم ہی ختم نبوت کا ہو عنوان یا رسول اللہ۔ اور نعتیں تیری لکھنے پر کفر کے شعراء مجبور، کافروں نے آپ کی نعتیں لکھی ہیں، ہندوؤں نے، سکھوں نے، عیسائیوں نے آپ کی نعتیں لکھی ہیں، اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ نعتیں تیری لکھنے پر کفر کے شعراء مجبور، کہ اوصاف حمیدہ کی ہے یہ شان یا رسول اللہ۔ اور صحائف سماوی میں تیرے اوصاف کا چرچا، صحائف سماوی کہتے ہیں سابقہ آسمانی کتابوں کو، زبور، تورات، انجیل، 104 آسمانی کتابیں ہیں جو اللہ نے اتاری ہیں، جن میں 4 بڑی کتابیں ہیں۔ ان 104 کتابوں کے اندر ہمارے پیارے نبی کا ذکر خیر موجود ہے۔ صحائف سماوی میں تیرے اوصاف کا چرچا، بشارات رسول میں ہے تیرا ذکر و بیان یا رسول اللہ۔ نبی کتنے 1,24,000 کم و بیش 313 ان میں رسول ہیں، 1,24,000 کم و بیش جو نبی آئے اور 313 رسول جو تشریف لائے اور 104 کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی، ہر کتاب میں پیارے نبی کا ذکر موجود ہے، ہر نبی کی زبان پر پیارے نبی کا ذکر موجود ہے، ہر رسول کی زبان پر پیارے نبی کا ذکر خیر موجود ہے۔ صحائف سماوی میں تیرے اوصاف کا چرچا، بشارات رسول میں ہے تیرا ذکر و بیان یا رسول اللہ۔ نعت تو لمبی آخری شعر سناتا ہوں۔ کٹ مرنا عزت پر تیری ہے عزت سرور کی، کٹ مرنا عزت پر تیری ہے عزت سرور کی، آقائے دونوں جہاں قبلائے دینوں ایمان یا رسول اللہ۔ تیرے نام گرامی پر میں قرباں یا رسول اللہ، ہوا تجھ ہی پہ نازل رب کا قرآن یا رسول اللہ۔ ایک اور شعر کی جھلک سنیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں، چونکہ ہمارے پیارے نبی کے مقابلے کا کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ کے بعد از خدا بزرگ دوئی قصہ مختصر، بات مختصر سی ہے کہ اللہ کے بعد پوری کائنات کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، محمد الرسول اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، محمد الرسول اللہ کا پلڑا جھک جائے گا اور پوری کائنات کا پلڑا ہلکا ہونے کی وجہ سے اٹھ جائے گا۔ ہمارے پیارے نبی کا یہ مقام اور مرتبہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا۔ اس حوالے سے ایک مجھے مناظرہ یاد آ گیا، ایک عیسائی شاعر اور ایک مسلمان شاعر کا مناظرہ ہو گیا۔ آپ کو پتا ہے ہمارے عقیدے کے مطابق بھی عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر موجود ہیں، قرب قیامت میں تشریف لائیں گے اور ہمارے پیارے نبی کی دین کی دعوت کو پھیلائیں گے، ہمارے پیارے نبی کے امتی بن کر تشریف لائیں گے، مستقل نبی بن کے تشریف نہیں لائیں گے، آسمانوں پر موجود ہیں۔ عیسائی نے اس بات سے ایک غلط مطلب نکالنے کی کوشش کی، مسلمان اور عیسائی کا مناظرہ ہوا، عیسائی شعر و شاعری میں کہنے لگا، دھیان سے سنیں، علمی بات ہے کہ فلک پہ ابن مریم کا مکان ہے، فلک پہ ابن مریم کا مکان ہے، عیسائی شاعر کہہ رہا ہے، ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام، فلک پہ ابن مریم کا مکان ہے، محمد تو زمین میں بے گناہ ہے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی مدینہ منورہ کے اندر مدفون ہے۔ یہ عیسائی کا تصور دیکھے، اس نے یہ تصور دیا کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر بلند جگہ پر موجود ہیں اور مسلمانوں کے پیغمبر مدینہ منورہ میں زمین کے اندر دفن ہے، تو جو اونچا ہے
شام ہوگی، یہ عیسائی کا تصور ہے۔ کہتا ہے فلک پہ ابن مریم کا مکان ہے، محمد تو زمین میں بے گماں ہے، جو اونچا ہے وہی افضل رہے گا، جو نیچے ہے بھلا افضل کہاں ہے۔ عیسائی نے یہ بڑا تیر مارا اور یہ شعر سنایا۔ مسلمان شاعر نے کہا اس کا صحیح پہلو بھی سن کے جانا، ہمارا شعر بھی سن کے جانا، تاکہ حقیقت آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ حقیقت کیا ہے؟ ایسے نہیں ہوتا۔ اگر آپ کسی چیز کو دلیل بناتے ہیں تو پھر مسلمان شاعر نے قلم توڑ اور منہ توڑ جواب دیا۔ مسلمان نے کہا، سنیں مسلمان کا شعر، مسلمان نے کہا کہ ترازو کی مثال دی، ترازو تکڑی، یہ ترازو اس کی مثال دی کہ ترازو کو اٹھا کر دیکھ نادا، اے عیسائی شاعر، ترازو کو اٹھا کر دیکھ نادا، وہی جھکتا ہے جو پلہ گرا ہے۔ جو پلہ بھاری ہوتا ہے وہ جھک جاتا ہے، جو پلہ ہلکا ہوتا ہے وہ اٹھ جاتا ہے۔ الزامی جواب دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شان دوسرے نمبر پر تھی، ان کی شان کا پلڑا اٹھ گیا۔ محمد الرسول اللہ کی شان سب سے اعلیٰ اور بالا اور بلند و بالا تھی، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی۔ اور یہ فرمایا کہ لہذا یہ بات سن کے جانا کہ وہی جھکتا ہے جو پلہ گرا ہے۔ جو پلہ گرا ہوتا ہے وہ جھک جاتا ہے، جو ہلکا ہوتا ہے وہ اٹھ جاتا ہے۔ اور ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کا بھی احترام کرنے والے، ان کی بھی ہماری محبت ہمارے دلوں میں ہے، لیکن بات سمجھانے کے لیے جواب دیا کیونکہ اس نے بات ایسی کی تھی، مسلمان نے اسی کی زبان میں اسے جواب دے دیا۔ اس لیے انشاءاللہ ایک شعر میں اپنا اور سناتا ہوں، ایمان آپ کا تازہ ہوگا۔ احاطہ کون کر سکتا ہے اوصاف محمد کا، احاطہ کون کر سکتا ہے اوصاف محمد کا، مقابل کون بن سکتا ہے اخلاق محمد کا۔ اور کسی کا ہر ورق مرقوم نہیں تاریخ عالم میں، اور کسی کا ہر لمحہ مرقوم نہیں تاریخ عالم میں۔ یعنی کہا یہ جا رہا ہے کہ کسی انسان کی پوری زندگی تاریخ کی کتابوں میں محفوظ نہیں، چاہے وہ جتنی بھی بڑی شخصیت ہے، اس کی پوری زندگی کا ہر لمحہ تاریخ میں محفوظ نہیں، کسی کا ہر لمحہ مرقوم نہیں تاریخ عالم میں، مگر ہے ہر ورق محفوظ اوقات محمد کا۔ اور مٹا کر رکھ دیا اللہ نے دشمن کی نسلوں کو، اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک تیرا دشمن ہی منقطع النسل رہے گا، مٹ جائے گا۔ تیرا چرچا نہ کبھی مٹا ہے نہ کبھی مٹے گا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے، آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ مٹا کر رکھ دیا اللہ نے دشمن کی نسلوں کو، اور سکہ آج بھی چلتا ہے اولاد محمد کا، سکہ آج بھی چلتا ہے اولاد محمد کا۔ آج بھی الحمدللہ دشمن کی نسلیں ختم ہو چکی ہیں، میرے پیارے آقا کی نسل آج بھی باقی ہے۔ ہر محفل میں کوئی نہ کوئی سید زادہ آپ کو مل جائے گا، اس محفل میں بھی کوئی نہ کوئی سید یقیناً بیٹھا ہوگا، کیونکہ پیارے نبی کی نسل کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن تک زندہ رکھنا ہے۔ یہ ہے ہمارے آقا کی شان اور مقام اور مرتبہ، جس کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ پوری کائنات ایک پلڑے میں، میرے آقا کی شان دوسرے پلڑے میں، میرے آقا کی شان پھر بھی پوری کائنات سے بڑھ جائے گی۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، ایک مرتبہ دو فرشتے آئے، انہوں نے کہا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن کریں، حدیث مبارکہ ان کا وزن کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے 10 افراد کے مقابلے میں تولا گیا، آپ کا پلڑا جھک گیا، پھر 100 افراد کے مقابلے میں تولا گیا، آپ کا پلڑا جھک گیا، پھر آپ کو 1000 کے مقابلے میں تولا گیا، آپ کا پلڑا جھک گیا۔ ایک فرشتہ یہ دوسرے فرشتے سے بات کر رہا ہے کہ اتنے افراد کے ساتھ تولیں، اتنے افراد کے ساتھ تولیں۔ جو دوسرا فرشتہ تھا اس نے کہا اللہ کے بندے ان کو تولنے کے چکر میں نہ پڑو، ان کو 10 افراد کے مقابلے میں تولنے کے چکر میں نہ پڑو، 100 کے مقابلے میں تولنے کے چکر میں نہ پڑو، 1000 کے مقابلے
مقابلے میں ان کو تولنے کے چکر میں نہ پڑو. پوری کائنات کو اگر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے, دوسرے پلڑے میں ان کو رکھ دیا جائے, پوری کائنات کا پلڑا اٹھ جائے گا, محمد رسول اللہ کا پلڑا جھک جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے ہمارے پیارے آقا کی شان اور مقام اور مرتبہ. ایک عیسائی اس نے ایک کتاب لکھی, اس کتاب کا نام ہے دا 100%. دا 100%. 100 عظیم شخصیات. عیسائی کا نام ہے مائیکل ہارٹ. عیسائی کا نام کیا ہے؟ مائیکل ہارٹ. اس نے یہ کتاب لکھی ہے, اردو میں اب ترجمہ ہو گیا ہے, لاہور اردو بازار سے مل جائے گی, اگر آپ چاہیں تو خرید کے پڑھ سکتے ہیں. 100 عظیم شخصیات کے نام سے اس نے کتاب لکھی. اس نے کہتا ہے کہ میں نے پوری تاریخ کا مطالعہ کیا, میں نے 100 شخصیات کی چھانٹی کی ہے جو دنیا میں سب سے کامیاب ترین شخصیات تھی, ان کی چھانٹی کی ہے, اور میں نے ان کو اپنی کتاب میں جگہ دی ہے, ان کا ذکر کیا ہے. لیکن آپ کو مزے کی بات بتاؤں, اس نے جب ساری شخصیات کو چنا, جس کا درجہ سب سے پہلے نمبر پر اسے لگا اس کو پہلے نمبر پر رکھا, جس کا درجہ دوسرے نمبر پر رکھا دوسرے نمبر پر رکھا, اسی طرح 100 درجوں تک وہ گیا ہے. لیکن آپ کا ایمان انشاءاللہ تازہ ہو جائے گا دوسروں کی زبان سے اپنے پیارے نبی کا ذکر سن کر, کہ جب اس نے پہلے نمبر پر رکھنے کے لیے سوچ و بچار کی, بڑا غور و فکر کیا کہ سب سے پہلے نمبر پر میں کس کا ذکر کروں, پہلے نمبر پر میں کس کو رکھوں, کیونکہ جس کو پہلے نمبر پر رکھوں گا وہ اس کائنات کا پہلے نمبر کا انسان ہوگا, اس سے بڑا کوئی انسان نہیں ہوگا. بڑی سوچ و بچار کے بعد عیسائی مصنف مائیکل ہارٹ نے اپنی کتاب میں میرے اور آپ کے پیارے آقا محمد رسول اللہ کو پہلے نمبر پر رکھا ہے. چھاتی کا زور لگا کے کہتے سبحان اللہ, اور محبت سے کہتے سبحان اللہ, اپنے پیارے آقا کی شان پر جھوم کے کہتے سبحان اللہ. پہلے نمبر پر رکھا. اور پھر وہ مائیکل ہارٹ, جب اس سے کسی نے سوال کیا, یار تو عجیب بندہ ہے, تو عیسائی ہے, غیر مسلم ہے, مسلمانوں کا کلمہ نہیں پڑھتا, مسلمانوں کے پیغمبر کا کلمہ نہیں پڑھتا, ان کو پہلے نمبر پر کیوں رکھا ہے؟ وجہ, علت, سبب کیا ہے, اس کی ریزن کیا ہے, آپ نے پہلے نمبر پر کیوں رکھا ہے؟ مائیکل ہارٹ عیسائی بول پڑا. اس نے کہا کہ میں نے پوری دنیا کی تاریخ پڑھی ہے, ساری شخصیات کی زندگی کا مطالعہ کیا ہے, میں مجبور ہو گیا ہوں اس بات پر کہ محمد رسول اللہ کا ذکر خیر سب سے پہلے کروں, ان کو پہلے نمبر پر رکھوں. اس کی وجہ یہ ہے, وہ کہتا ہے کہ جتنی کامیاب ترین زندگی, جتنی بہترین زندگی, جتنی دینی اور دنیاوی کامیاب زندگی, جتنی معاشرتی اور سیاسی کامیاب زندگی مسلمانوں کے پیغمبر نے گزاری ہے, اتنی کامیاب زندگی کائنات میں کسی نے نہیں گزاری. اس لیے میں ان کو پہلے نمبر پر رکھنے پر مجبور ہو گیا ہوں. چھاتی کا زور لگا کے کہتے سبحان اللہ, اور محبت سے کہتے سبحان اللہ. یہ ہے ہمارے پیارے نبی کا مقام اور مرتبہ. شکر کرے اللہ نے بیٹھے بٹھائے اس پیارے نبی کی امت میں ہمیں پیدا کر دیا, ہمارا مفت میں کام بن گیا, مفت میں. حالانکہ اس پیارے نبی کی امت میں پیدا ہونے کے لیے بڑے بڑے نبی تمنا کرتے رہے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام تمنا کرتے رہے, موسیٰ علیہ السلام تمنا کرتے رہے, لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہ ہوا. عیسیٰ علیہ السلام تو امتی کا درجہ پا جائیں گے چونکہ بعد میں آئیں گے, لیکن موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر بھی تقاضا کرتے رہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مفت میں بیٹھے بٹھائے تاجدار ختم نبوت کا امتی بنا دیا. یار ساری زندگی اسی پر ہی شکر ادا کرتے رہیں, ساری زندگی اسی پر ہی سجدہ شکر بجا لائیں کہ پیارے نبی کی امت میں پیدا کر دیا. اور پیارے نبی کی امت میں پیدا کرنے کا مطلب عام طور پہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخشنا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں بخشنا چاہتا ہے, ورنہ ہمیں کسی اور جگہ پھینک دیتا, کسی اور جگہ ہمیں ڈال دیتا. آخری نبی کی امت میں بچا کے ہمیں رکھا ہوا ہے. اور ہمارے پیارے نبی کا مقام یہ ہے, آپ کے ساتھ جو چیز نسبت پا جاتی ہے وہ چیز سب سے اعلیٰ بن جاتی ہے. جس کتاب کی نسبت آپ کی طرف ہوئی وہ کتاب قرآن پاک ساری کتابوں سے
سے اعلیٰ و اولا، ہمارا نبی سب سے بالا و والا، ہمارا نبی چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اللہ کا کتنا شکر ہے میرے بھائیوں، ہم جیسے گنہگاروں، بدکاروں، سیاکاروں کو اور لاچاروں کو آپ کی امت میں پیدا کر دیا، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، ورنہ بے سہاروں کا کیا حال ہوتا، یتیموں غریبوں پہ کیا کچھ گزرتی، اور غم کے ماروں کا کیا حال ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ نے اس عظیم امت میں ہمیں پیدا فرما دیا ہے اور ہمارے اوپر بڑا ہی احسان فرمایا ہے، اور اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا کی۔ اللہ نے دیکھنے کے لیے آنکھ دی، سننے کے لیے کان دیے، بولنے کے لیے زبان دی، چبانے کے لیے دانت اور داڑھ دیے، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے، چلنے پھرنے کے لیے پاؤں دیے، خون بنانے کے لیے جگر عطا کیا، سوچنے سمجھنے کے لیے دل و دماغ عطا کیا۔ اتنی ساری نعمتیں، زمین و آسمان کی نعمتیں، پھلوں کی شکل میں، پھولوں کی شکل میں، غذاؤں کی شکل میں، مختلف اشکال میں اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، لیکن کسی نعمت پر باقاعدہ احسان نہیں جتایا۔ لیکن جب باری آئی پیارے پیغمبر کی، جب باری آئی ہادی عالم کی، جب باری آئی سرور دو جہاں کی، جب باری آئی کائنات کے رہبر و رہنما کی، جب باری آئی کائنات کے سب سے بڑے انسان کی، جب باری آئی عبداللہ کے لخت جگر کی، جب باری آئی آمینہ کے صاحبزادے کی، جب باری آئی عبد المطلب کے پوتے کی، اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو ہے کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے شان کو کم نہیں کیا، اتنی شان بڑھا کر آپ کی پیش کی۔ چوتھے سپارے میں سورہ آل عمران میں اعلان کر دیا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اے مسلمانوں میں نے اپنا محبوب عطا کر کے تم پہ بڑا احسان کیا، میں نے اپنا محبوب عطا کر کے تم پر بڑا احسان کیا ہے۔ یہ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ ہم اس پیارے نبی کی امت میں مفت میں اللہ کے ہمارے اعمال کتنے چھوٹے موٹے ہمارے اعمال ہیں، وہ بھی کمزور سے، وہ بھی ناقص سے، اللہ پیارے حبیب کے صدقے میں قبول فرما دے۔ تو میرے بھائیوں، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہو جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ 1,24,000 نبی اللہ نے جو کم و بیش ہے پہلے بھیجے، آدم علیہ السلام پہلے، آپ بعد میں، نوح علیہ السلام پہلے، آپ بعد میں، شیس علیہ السلام پہلے، آپ بعد میں، ابراہیم علیہ السلام پہلے، آپ بعد میں، زکریا علیہ السلام پہلے، آپ بعد میں، یحییٰ علیہ السلام پہلے، آپ بعد میں، یوحنا علیہ السلام پہلے، آپ بعد میں، حضرت ذوالکفل علیہ السلام پہلے، آپ بعد میں، حضرت الیسع علیہ السلام پہلے، آپ بعد میں، حضرت زکریا علیہ السلام پہلے، آپ بعد میں، حضرت یحییٰ علیہ السلام پہلے، آپ بعد میں، بنی اسرائیل کے ہزاروں نبی پہلے، آپ بعد میں، موسیٰ علیہ السلام پہلے، آپ بعد میں، آپ سے پہلے آنے والے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے، اور آپ بعد میں 1,24,000 کم و بیش نبی پہلے تشریف لائے، آپ بعد میں تشریف لائے، 313 رسول پہلے تشریف لائے، آپ بعد میں تشریف لائے، کیونکہ مہمان خصوصی ہمیشہ بعد میں آیا کرتا ہے، مہمان خصوصی ہمیشہ بعد میں آیا کرتا ہے۔ آپ تشریف سب کے بعد لائے ہیں، رتبے میں سب سے آگے نکل گئے ہیں، رتبے میں سب سے آگے نکل گئے ہیں، تشریف بعد میں لائے ہیں، لیکن رتبے میں سارے پیغمبروں سے، سارے نبیوں سے، سارے رسولوں سے آگے نکل گئے ہیں، اور بہت ہی زیادہ آگے نکل گئے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں، عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں، مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں۔ مسجد اقصیٰ کے اندر مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں، 1,24,000 نبی مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں۔ معراج کی رات مسجد اقصیٰ کے اندر 313 رسول پیچھے کھڑے ہیں مقتدی بن کر، اور آمینہ کا لال مقتدی اور امام بن کر مصلی امامت پر کھڑا ہوا ہے، سارے نبیوں کی امامت کروا رہا ہے، اور سارے نبی پیچھے ہیں۔ آدم تا عیسیٰ علیہ السلام سارے نبی
آگے کھڑا ہوا ہے۔ یہ ہے ہمارے پیارے نبی کا مقام اور مرتبہ۔ چھاتی کا زور لگا کے کہتے سبحان اللہ، اور محبت سے کہتے سبحان اللہ۔ شیطان کو بھگانے کی نیت سے کہتے سبحان اللہ، نیند اڑانے کی نیت سے کہتے سبحان اللہ۔ ویسے نیند آپ کو آئی نہیں رہی، عجیب بات ہے ماشاءاللہ، مجھے کوئی بندہ سویا نظر نہیں آ رہا۔ دائیں بائیں کافی دیر سے ڈھونڈ رہا ہوں کہ کوئی سویا بندہ نظر آ جائے۔ یار کمال کی آپ کی محفل ہے، قاری صاحب نے صحیح آپ کی تعریف کی ہے۔ آپ کی محفل میں مجھے ابھی تک کوئی سونے والا، جھومنے والا، گرنے والا بندہ نظر نہیں آیا۔ ساری ماشاءاللہ جاگ رہے، چھاتی کا زور لگا کے کہتے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ بڑا ذوق، اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے۔ یہ ہمارے پیارے نبی کا ذکر خیر ہے کہ آپ تشریف سب کے بعد میں لائے ہیں، رتبے میں سب سے آگے نکل گئے۔ 12:12 ہو گئے، 13 منٹ میرے وعدے کے مطابق باقی ہے۔ پیغام دینے میں کوئی چند منٹ آگے پیچھے ہو جائیں تو برداشت کر لیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، محبت سے کہتے سبحان اللہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ہمارے پیارے نبی برادران اسلام آدم علیہ السلام کے تقریباً 6000 سال بعد تشریف لائے۔ کتنے ہزار سال بعد؟ 6000 سال بعد تشریف لائے۔ نوح علیہ السلام کے تقریباً 5000 سال بعد ہمارے پیارے نبی تشریف لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تقریباً 3000 سال بعد آپ تشریف لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 2500 سال بعد یعنی 2500 سال بعد آپ تشریف لائے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 600 سال کے بعد آپ تشریف لائے۔ لیکن جب آپ تشریف لائے، تشریف لانے میں آپ کا کمال یہ تھا، آپ کی شان اور مقام و مرتبہ اتنا بلند و بالا تھا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کہنا پڑا کہ سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی تشریف آپ سب کے بعد میں لائے ہیں، مقام و مرتبہ میں اللہ تعالیٰ نے سب سے آگے آپ کو نکال دیا ہے۔ اللہ نے مختلف طریقے سے آپ کی دعوت کو قرآن پاک میں بیان کیا، آپ کی آمد کا ذکر خیر کیا، اور آپ کا مقام و مرتبہ مختلف آیات کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ میں اگر وہ ساری آیتیں پڑھوں گا تو بات لمبی ہو جائے گی، میں صرف خلاصہ عرض کر دیتا ہوں۔ جاگ رہے محبت سے کہتے سبحان اللہ، اور محبت سے کہتے سبحان اللہ۔ توجہ چاہوں گا میرے بھائیوں، 1,24,000 کم و بیش جو نبی آئے، کوئی نبی عالمگیر نہیں تھا، کوئی نبی آفاقی نبی نہیں تھا، کوئی نبی پوری دنیا کے لیے نبی بن کے نہیں آیا۔ صاحب کا جتنے بھی نبی آئے، کوئی نبی کسی بستی کی طرف نبی بن کے آیا، کوئی کسی قصبے کی طرف نبی بن کے آیا، کوئی کسی گاؤں کی طرف نبی بن کے آیا، کوئی کسی شہر کی طرف نبی بن کے آیا، کوئی کسی ملک کی طرف نبی بن کے آیا، کوئی خاص علاقے کی طرف نبی بن کے آیا، کوئی خاص قوم کی طرف نبی بن کے آیا، کوئی خاص جغرافیائی خطے کی طرف نبی بن کے آیا، کوئی عرب کی طرف نبی بن کے آیا، کوئی عجم کی طرف نبی بن کے آیا، کوئی صرف مصر، لبنان، عراق اور شام کی طرف نبی بن کے آیا، کوئی خاص قوم، قبیلے اور برادری کی طرف نبی بن کے آیا۔ یہ سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کا شان ورود ہے۔ لیکن جب باری
مصطفی ہے. جہاں تک ہماری خدائی ہے وہاں تک تمہاری مصطفی ہے. ہم اپنے لیے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، آپ کے لیے کہتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. میں پوری کائنات کا رب العالمین ہوں، آپ پوری کائنات کے رحمت للعالمین. اور اللہ نے آپ سے خود بھی اعلان کروایا 9ویں سپارے میں انی رسول اللہ علیکم جمیعا. اے پیارے حبیب اپنی زبان حق ترجمان سے اعلان کر دے کہ میں پوری کائنات کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں. اللہ نے 22ویں سپارے میں خود اعلان کیا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اے پیارے حبیب ہم نے آپ کو تمام انسانیت کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. اکثر لوگ آج بھی بے خبر. میرے بھائیوں دنیا کی آبادی اس وقت دنیا کی آبادی 8 ارب. کتنی؟ 8 ارب. بولو بولو کتنی آبادی؟ 8 ارب. 1950 میں تھی 2.5 ارب. کتنی تیزی سے دنیا ترقی کر رہی ہے. اللہ کا شکر ہے مسلمان سب سے زیادہ آگے بڑھ رہے ہیں. مسلمانوں نے ساری جتنی بھی سکیمیں تھی امت کو کم کرنے کی، محکمہ بہبود آبادی، بچے کم ہی اچھے، بچے 2 ہی اچھے، تھوڑے بچے خوشحال کرانا، ایسے قانون مسلمانوں کے آگے نہیں چلتے. بچے بہت سے اچھے. نعرے ہم سے لگوا لو، آپ بھی تو نعرے نہیں، ہم بھی نعرے آپ کو بڑھا کے دے سکتے ہیں. بچے بہت سے اچھے، زیادہ بچے خوشحال کرانا. بڑا خاندان زندگی آسان، بڑا خاندان زندگی آسان. یار 1-2 پیس 1-2 بچہ ہے وہ بیمار ہو گیا، نزلہ زکام کھانسی اس کو بعد میں لگے گی، والدین کو پہلے لگ جائے گی. 1-2 پیس سے پہلے ہی اس کو بچا کے رکھے. وہ 10-5 کوئی بچے ہوں گے، ایک آدھ بیمار ہو جائے گا، خیر میرے اللہ اس کو تندرستی دے گا، اور کس کی شعبے میں جائیں گے، کہاں والدین کا نام روشن کریں گے. اللہ کے پاس رسول پاک نے فرمایا ایسی عورتوں سے شادی کرو جن کے ہاں بچے زیادہ پیدا ہوں. مشکات المصابیح کی حدیث ہے، ایسی عورتوں سے شادی کرو جن کے ہاں بچے زیادہ پیدا ہوں. میں کل قیامت کے دن اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا، امت کی کثرت پر فخر کروں گا. اور فخر اس طرح کریں گے قیامت کے دن سارے لوگوں کی صفوں کی تعداد ہوگی 120. کتنی؟ یعنی سارے نبیوں کی امتیں اور ہمارے پیارے نبی کی امت بھی جمع کر لی جائے تو ساری امتوں کی صفوں کی تعداد حدیث مبارکہ کے مطابق کتنی ہوگی؟ 120. اور آپ خوش ہو جائیں، راضی ہو جائیں، اور جو ہے اللہ تعالیٰ سے زیادہ اولاد ہے. ہمارے پیارے نبی نے فرمایا سارے نبیوں کی جو امتیں ہوں گی ان کی صفوں کی تعداد ہوگی 40. کتنی؟ 40. اور اکیلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتوں کی جو صفوں کی تعداد ہے وہ ہوگی 80. یعنی سارے نبیوں کی امتوں کو ملایا جائے پھر بھی وہ کم رہ جاتی ہے، میرے اور آپ کے پیارے آقا کی امت کی کثرت بڑھ جاتی ہے. فرمایا کثرت تعداد پہ فخر کروں گا. قیامت کے دن میں دیکھوں گا ایک قوم بڑی پھیلی ہوئی ہے، بڑی بہت زیادہ ہے، میں کہوں گا یہ شاید میری امت ہے. آپ کو بتایا جائے گا نہیں یہ آپ کی امت نہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے. اسی طرح کئی مرتبہ بہت جمع غفیر ہوگا. پھر جب آپ کی امت کو لایا جائے گا میدان محشر میں، محشر برپا ہو جائے گا. جب آپ کی امت کو شان و شوکت سے لایا جائے گا آپ کا سینہ مبارک پھول کے خوش ہو جائے گا، اللہ پر راضی ہو جائے گا کہ میری امت اتنی کثیر تعداد میں ہے کہ میدان محشر کا ہر کونا میری امت سے بھرا ہوا ہے. اور ہمارے پیارے آقا اپنی امت کی قیادت کرتے ہوئے جنت میں تشریف لے جائیں گے. اس حوالے سے ایک حدیث مبارکہ سن لیں. مشکات المصابیح کتاب ہے، باب فضائل سید المرسلین ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ مسجد نبی کے اندر صحابہ کرام بیٹھے تھے. جس طرح ہم نبیوں کا ذکر کر رہے ہیں اس طرح وہ بھی نبیوں کا ذکر کر رہے ہیں. پتہ چلا صحابہ کرام بھی محفل میلاد منا رہے ہیں. یا ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں، پیارے نبی کا ذکر کر رہے ہیں، نبیوں کا ذکر خیر کر رہے ہیں. یہی منظر تھا. صحابہ کرام مسجد نبی میں بیٹھے، رسول
پاک اپنے حجرے میں باہر تشریف لائے، صحابہ کرام کو باتیں کرتے ہوئے دیکھا، آپ ان کے قریب آئے، قریب آ کے ان کی باتیں سنی، وہ بڑے توجہ کے ساتھ نبیوں کا ذکر کر رہے تھے۔ ایک صحابی فرما رہے تھے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے صفی اللہ بنایا، ایک صحابی فرما رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کلیم اللہ بنایا، ایک صحابی فرما رہے تھے نوح علیہ السلام کو اللہ نے نجی اللہ بنایا، ایک صحابی کہہ رہے تھے حضرت اسماعیل کو اللہ تعالیٰ نے ذبیح اللہ بنایا ہے، ایک صحابی فرما رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل اللہ بنایا ہے، ایک صحابی فرما رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے روح اللہ بنایا، کیا بنایا؟ روح اللہ بنایا۔ پیارے نبی ان کی باتیں سننے لگے، آپ نے فرمایا میں نے تمہارا نبیوں کا ذکر کرنا دیکھا ہے، میں نے تمہارا تعجب کرنا دیکھا ہے، میں نے تمہاری حیرانگی دیکھی ہے، تم نے کہا آدم صفی اللہ ہے، بات بالکل ٹھیک ہے، تم نے کہا نوح نجی اللہ ہے، بات بالکل ٹھیک ہے، تم نے کہا ابراہیم خلیل اللہ ہے، بات بالکل ٹھیک ہے، تم نے کہا اسماعیل ذبیح اللہ ہے، بات بالکل ٹھیک ہے، تم نے کہا موسیٰ کلیم اللہ ہے، بات بالکل ٹھیک ہے، تم نے کہا عیسیٰ روح اللہ ہے، بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن اے میرے صحابہ شمع رسالت کے پروانوں کان کھول کر سن لو، الا وانا حبیب اللہ، مجھے اللہ نے حبیب اللہ بنا کر بھیجا، مجھے اللہ نے حبیب اللہ اپنا محبوب، اپنا پیارا، اپنا پسندیدہ بندہ بنا کر اور اپنا پیارا حبیب بنا کر بھیجا ہے۔ باقی نبیوں کی شان تم نے صحیح بیان کی ہے، سن لو، مجھے اللہ نے حبیب اللہ بنا کر بھیجا ہے، لیکن میں پھر بھی عاجزی کرتا ہوں، فخر نہیں کرتا۔ ہمارے پیارے نبی کی شان دیکھیں، شان کتنی اور سبحان اللہ عاجزی کتنی اللہ کی بارگاہ میں۔ فرمایا سنو، آدم تا عیسیٰ علیہ السلام سارے نبی قیامت کے دن میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور میں نے اللہ کی حمد کا جھنڈا میدان محشر میں اٹھا رکھا ہوگا، اور اللہ کی حمد اور تعریف کا جھنڈا میں نے بلند کر رکھا ہوگا۔ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف کائنات میں کسی نے نہیں کی ہوگی۔ یہ جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، 1,24,000 نبی آدم تا عیسیٰ علیہ السلام سارے نبی میرے پرچم کے نیچے ہوں گے، میں سب کے اوپر اللہ کی حمد کا پرچم لہرا رہا ہوں گا، لیکن پھر بھی عاجزی کرتا ہوں، فخر نہیں کرتا۔ سبحان اللہ کہتے ہیں، سبحان اللہ، اچھا واپس سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ یہ ہمارے پیارے نبی کا مقام اور مرتبہ۔ فرمایا کل قیامت کے دن سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، سب سے پہلے میری شفاعت کو قبول کیا جائے گا، لیکن پھر بھی عاجزی کرتا ہوں، فخر نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، کیا انداز ہے، سبحان اللہ، واپس سے کہتے ہیں سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور آپ نے فرمایا اور یاد رکھو کل قیامت کے دن سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، اور یہ میں حدیث مبارکہ سنا رہا ہوں، مشکات المصابیح کی حدیث ہے، یہ جیو ٹی وی کی خبریں نہیں ہیں، یہ ARY کی خبریں نہیں ہیں، یہ جھوٹے میڈیا کی خبریں نہیں ہیں، یہ اللہ کے قرآن کی خبریں ہیں، محمد رسول اللہ کے فرمان کی خبریں ہیں۔ کائنات کا ہر فرد جو ہے کوئی اور غلط بات کر سکتا ہے، محمد مصطفیٰ کی بات پر کبھی جھوٹ آ سکتا نہیں۔ آپ جب بھی بولتے ہیں اللہ کی مرضی سے بولتے ہیں اور بالکل حق اور سچ بولتے ہیں۔ فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، اور سب سے پہلے میں غریب مسلمانوں کو لے کر جنت میں داخل ہوگا۔ بھئی میں نے الفاظ نہیں پڑھائے غریب کے، خود حدیث میں موجود ہے، میں نے نہیں پڑھائے۔ اللہ تعالیٰ امیروں کو بھی سلامت رکھے، کیونکہ امیروں کا ظاہر حساب کتاب لمبا ہوگا، سوٹر بوٹر زندگی، رنگ برنگی زندگی، رنگ برنگی کوٹھیاں، رنگ برنگی گاڑیاں، ایک ایک چیز کا حساب تو دینا پڑے گا، ایک ایک چیز کا حساب تو دینا پڑے گا۔ لمبی لائنیں لگ جائیں گی، ہم سے تو نادرہ والی لائنیں برداشت نہیں ہوتی، قیامت کے دن کی لائنیں کیسے برداشت ہوں گی؟ میرے بھائیوں سوچیں، یہ امیری غریبی سب آنکھوں کا چکر ہے، اس چکر میں نہ پڑنا۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نو چلے پاؤں، یہ جذبہ رکھے اپنا۔ یہ غریبی امیری سب چکر ہے، یہ کوئی چیز نہیں۔ آپ دیکھیں غریبوں کے فضائل، رسول پاک نے حدیث مبارکہ میں فرمایا غریب مسلمان امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں چلا جائے گا۔ 5 سال نہیں، 50 سال نہیں، 500 سال۔ غریبوں اپنی غریبی پر خوش ہو، سارا دن سوچتے رہتے 35 مل رہے کہ 37 مل رہے، وہ
خیال 30 مل جائے 35 مل جائے 37 مل جائے بڑھتے رہیں گے گھٹتے رہیں گے زندگی گزر جائے گی نو پرابلم یہ چھوٹی سی زندگی ہے یہ مرغن غذائیں کھا کر بھی گزر جائے گی چکن مٹن کھا کے بھی گزر جائے گی چٹنی کھا کے بھی گزر جائے گی اس زندگی کی کوئی زیادہ پرابلم نہیں ہے اصل مسئلہ قبر کا ہے اصل مسئلہ قیامت کا ہے اصل مسئلہ جو قیامت کے حساب کتاب کا ہے اگر آپ نے حلال اور پاکیزہ زندگی گزاری رزق حلال والی زندگی گزاری یہاں چٹنی کھا کر بھی اگر زندگی بسر کر گئے ادھر اللہ کے پیارے بن گئے ادھر رسول اللہ کے پیارے بن گئے ادھر اللہ کی رحمت مل جائے ادھر پیارے نبی کی شفاعت مل جائے میرے بھائیوں کیا چاہیے نکلے اس دھوکے سے کہ ہمارے پاس جائیداد کم ہے پیسہ کم ہے غربت کم ہے ہو سکتا ہے اللہ ہمیں غریب رکھ کے جلدی جنت میں پہنچانا چاہتا ہے اللہ کے راز ہے اللہ کی حکمت ہے ہاں کوشش کریں اللہ تعالیٰ برکت دے ترقی دے زیادہ رزق دے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھے کوشش جاری رکھے لیکن احتیاط سے رزق حرام میں نہیں جانا رزق حلال میں رہنا اور جتنا اللہ تعالیٰ دے اس پر راضی رہنا بعض اوقات اللہ اپنے بندے کو اس لیے بھی غریب رکھتا ہے کہ یہ بندہ اگر میں نے امیر بنا دیا تو یہ بھٹک جائے گا اس سے امیری سنبھالی نہیں جائے گی یہ مجھے بھول جائے گا میرے پیارے رسول کو بھول جائے گا اور نتیجے میں جہنم میں چلا جائے گا میں نہیں چاہتا بندہ بڑا پیارا ہے میں چاہتا ہوں یہ جنت میں چلا جائے بندہ بڑا پیارا ہے میرے حبیب کا امتی ہے میرے حبیب کا ذکر خیر سنتا ہے میرے حبیب کے ذکر خیر پہ جھوم جھوم جاتا ہے میں نہیں چاہتا یہ میرا بندہ جہنم میں چلا جائے اس لیے اس کو مناسب دائرے میں رکھتا ہے تاکہ اس کی دنیا بھی بچی رہے اس کی آخرت بھی بچی رہے میرے بھائیوں اللہ کے بڑے راز ہیں تو یہ حدیث مبارکہ میں سنا رہا تھا رسول پاک نے فرمایا میں جنت کا دروازہ سب سے پہلے کھٹکھٹاؤں گا اور غریب مسلمانوں کو لے کر جنت میں داخل ہو جاؤں گا فرمایا پھر بھی عاجزی کرتا ہوں فخر نہیں کرتا اس حدیث کا آخری جملہ آپ نے فرمایا کہ میں اولین اور آخرین میں یعنی اگلے اور پچھلے جتنے بھی افراد ہیں سب سے زیادہ معزز سب سے زیادہ محترم اور سب سے زیادہ مکرم اور سب سے زیادہ عزت والا ہوں اللہ کی بارگاہ میں پھر بھی عاجزی کرتا ہوں فخر نہیں کرتا اور اسے اگلی حدیث مبارکہ میں فرمایا میں خطیب الانبیاء ہوں عاجزی کرتا ہوں فخر نہیں کرتا میں قائد المرسلین ہوں عاجزی کرتا ہوں فخر نہیں کرتا میں تاجدار ختم نبوت ہوں عاجزی کرتا ہوں فخر نہیں کرتا یہاں تو یار 2 ٹکے کی نوکری مل جائے تھوڑا سا بندہ تگڑا بن جائے یہ تھوڑا سا بڑا کوئی رتبہ مل جائے ورکر اس کے تابع آ جائے ورکروں کو گھما دیتا ہے میرے بھائیوں ورکروں کو نہ گھمائیں یہ ورکر قیامت کے دن آپ کو نہ گھما دیں ان سے مہربانی کریں شفقت سے پیش آئیں یہ آپ کے پاس کام کر رہے ہیں ان سے محبت کریں پیار کریں بڑے بھی چھوٹے بھی ان سے پیار کریں انہی سے تو یہ سارا نظام کاروباری زندگی چل رہا ہے اور میرے بھائیوں یہ سب سے اہم حصہ ہے پورے کاروبار کا اگر ورکر نہ ہو تو کاروبار ختم ورکر آ گیا کاروبار چھا گیا ورکروں سے محبت کریں پیار کریں جو ورکروں کے اوپر ہیڈ ہوتے ہیں وہ ان سے پیار کریں محبت کریں ان کی تنخواہیں وقت پر دیں ان کی تنخواہیں لیٹ نہ کریں اور ٹھیکیدار حضرات بھائی ان سے توجہ دلاؤں گا کہ کئی مہینے کی تنخواہیں روک لیتے ہیں کمپنی سے تنخواہ آ جاتی ہے اپنی جیب میں آ جاتی ہے ورکروں کو کہتے رہتے ہیں ابھی کمپنی سے نہیں آئی کمپنی کی طرف سے نہیں آئی حالانکہ اس کو حاصل کر کے استعمال بھی کر چکے تھے ورکر روتا پھر میں نے کئی ایسے واقعات دیکھے ہیں کہ دروازے بجا رہے ٹھیکیداروں کے ورکروں کی تنخواہ نہیں مل رہی لیکن سب ایسے نہیں اچھے شاندار ٹھیکیدار بھی ہیں جو پورا کام لیتے ہیں پوری تنخواہ دیتے ہیں ہر فیلڈ میں اچھے بندے موجود ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان ورکروں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے ان کی یہ شان اور مقام اور مرتبہ میں اس لیے کہتا ہوں یہ ورکر طبقہ اگر 5 وقت کا نمازی بن جائے رمضان کے روزے رکھنا شروع کر دے اپنے بالوں کی زکات نکالے طاقت ہو تو حج بیت اللہ کر لے عمرے پر چلا جائے اللہ کا گھر دیکھے پیارے نبی کا روزہ دیکھے وہاں کی زیارتیں کرے یہ کام اگر کر لے میرا تو اپنا یہ ذہن ہے کہ انشاءاللہ اس ورکر طبقے کے جنت میں جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں کیونکہ سارا دن محنت کرتا ہے مزدوری کرتا ہے آخر میں نعرہ لگائیں پیغام سنیں ہمارا سب سے بڑا پیغام یہ ہوتا ہے تھوڑا سا ٹائم اوپر چلا گیا میں نے دیکھا نہیں غلام ہے غلام یہ رسول میں غلام یہ رسول میں پکی بات ہے دل سے کہہ رہے ہو قبول ہے قبول کرنی پڑے گی سچی مچی تیار ہے غلام یہ رسول میں
سنگھ شہید بننا پڑ گیا تیار ہے؟ کبھی غازی ممتاز حسین قادری بننا پڑ گیا تیار ہے؟ کبھی غازی عبد الرحمان چیمہ بننا پڑ گیا تیار ہے؟ کبھی غازی مرید حسین بننا پڑ گیا تیار ہے؟ کبھی رائے گڑھ کا غازی احمد دین بننا پڑ گیا تو تیار ہے؟ غازی احمد دین اس نے یہاں ایک بدماش تھا راجہ جنگ کے علاقہ آپ نے سنا ہوگا، راجہ جنگ ایک بڑا بدماش تھا، سکھ تھا، اذان نہیں ہونے دیتا تھا، اذان پہ پابندی لگا دی راجہ جنگ کے اندر کہ میں اذان نہیں ہونے دوں گا، جس مسلمان نے اذان دی میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ یہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے، بہت خطرناک بندہ تھا، تگڑا جوان تھا اور برچھی اپنے ساتھ رکھتا تھا، پورے علاقے میں اس نے اذان بند کر دی۔ غازی احمد دین نے دوبارہ اذان جاری کرائی۔ غازی احمد دین ایک مرتبہ اس کو راجہ جنگ سے رائے گڑھ آتے ہوئے راستے میں گھیر لیا، نہر کے قریب وہاں گھیر لیا، اور وہ بڑا تگڑا جوان تھا، بڑا اس نے اچھڑ سا آدمی تھا، بڑا تگڑا تھا۔ غازی احمد دین اچانک پل کے قریب سے سامنے آیا، اس کا نام تھا ویدا سنگھ، کیا نام تھا؟ سکھ کا نام ویدا سنگھ، اور مسلمان مجاہد کا نام تھا غازی احمد دین۔ میں نے ان کی زیارت کی، اب وہ فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے۔ میں لاہور پڑھتا تھا، اسپیشل ان کی زیارت کے لیے رائے گڑھ آیا تاکہ اتنے بڑے مجاہد کو دیکھ لیں یار، جنہوں نے اتنی بڑی قربانی دی اور اللہ تعالیٰ کے نام کو بلند کرایا۔ تو غازی احمد دین نے راستے میں گھیرا، اس کا نام تھا ویدا سنگھ، بڑا تگڑا تھا، بڑی بدماشی سے بات کرتا تھا۔ غازی احمد دین نے کہا کہ ویدا سنگھ تھوڑا ہی نہ ہے، ویدا سنگھ تھوڑا ہی نہ ہے۔ وہ اپنی اکڑ میں کہنے لگا پنجابی میں، آہو بچڑیا ویدا سنگھ سانو ہی کہنے لگا، ویدا سنگھ سانو ہی کہنے لگا۔ غازی احمد دین نے کہا ویدا سنگھ پھر تگڑا ہو گیا، آج اللہ دے دشمن دی اخیر ہے، یہ کہا اور تیز دار چھری کے 3-4 بار اس کے سینے اتار دیا اور اسی طرح جگہ اس کو گرا دیا۔ پورے علاقے میں ہلچل مچ گئی، رائے گڑھ تھانہ حرکت میں آ گیا، اس دور کا SHO حرکت میں آ گیا۔ غازی احمد دین گرفتار ہوا، انگریزوں کی جیل میں رہا، مختلف جگہوں پر رہا، آخر کار اللہ تعالیٰ نے کو رہا کروا دیا۔ آخری زندگی انہوں نے رائے گڑھ میں گزاری ہے، ان کی میں نے بھی زیارت کی ہے۔ جس دن انہوں نے ویدا سنگھ کو قتل کیا، اسی دن اسی وقت پورے راجہ جنگ کے اندر اذانیں گونجنے لگی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میرے بھائیو، اس دین کو پہنچنے کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی ہیں، ہمارے تک یہ پہنچ گیا ہے، ہم نے اس دین کو سلامت رکھنا، رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے؟ غلامی رسول میں بہت بھی قبول ہے کی بات ہے، تو تھوڑی سی باتیں اور قبول کر لیں۔ غلامی رسول میں 5 وقت کی نمازیں بھی قبول ہے، قبول ہے؟ غلامی رسول میں 5 وقت کی نمازیں قبول ہے، غلامی رسول میں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت قبول ہے، غلامی رسول میں حلال حرام کا خیال رکھنا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں پیارے نبی کی پیاری پیاری سنتوں کو اپنانا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں داڑھی بھی قبول ہے، غلامی رسول میں داڑھی بھی قبول ہے انشاءاللہ۔ سنت کے مطابق 4 انگل داڑھی رکھنا لازم ہے، اس سے بڑی آپ رکھیں نہ رکھیں آپ کی مرضی ہے، بڑی رکھیں تب جائز ہے، نہ رکھیں تب جائز ہے۔ 4 انگل داڑھی کر لیں، 4 انگل سے سنت پوری ہو جاتی ہے۔ اور پیارے آقا نے فرمایا جو اس گئے گزرے دور میں میری ایک سنت کو زندہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اتنا بڑا ثواب ہے، تو غلامی رسول میں داڑھی بھی قبول ہے انشاءاللہ۔ جن بھائیوں نے قبول کر لی ہاتھ کھڑا کر دیں، میرا بھی دل راضی ہو جائے گا۔ قاری صاحب نے آپ کو کروڑوں مبارکباد دے دی، کروڑوں مبارکباد ہے، تو میں آپ کو سنت پر مبارکباد دوں گا۔ تو غلامی رسول میں داڑھی بھی قبول ہے، تو میرے بھائی کچھ نہیں ہوتا داڑھی رکھنے سے، کوئی قیامت نہیں آ جاتی۔ کہتے ہیں ابھی میری عمر ہی کیا ہے، ابھی میری شادی نہیں ہوئی، ابھی تو میں نے جوان ہونا ہے، ابھی تو میں چھوٹا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ یا کوئی کہتا ہے جس کی شادی ہوئی میری بیوی نہیں مان رہی، تو وہی بیوی کچھ نہیں کہتی بیچاری، اس پر نہ الزام لگائے، وہ تو مان جائے گی، آپ نہیں مان رہے، آپ مان جائیں۔ اور ہم تو نعتیں یہ پڑھتے ہیں، سب سونے تو سونا ہے، چہرہ حضور دا، تکیا نصیبہ والے جلوہ حضور دا۔ جب ہمارے پیارے نبی کا چہرہ سب چہروں سے زیادہ حسین و جمیل ہے، تو آپ کے چہرے پر داڑھی تھی۔ 1,24,000 نبیوں کے چہرے پر داڑھی تھی، 1,24,000 صحابہ کے چہرے پر داڑھی تھی، ہمارے تمام بزرگان دین، علماء اور اسلاف امت کے چہروں پر داڑھی تھی، تو ہمارے چہرے پر بھی داڑھی آنی چاہیے، داڑھی آنی چاہیے، آئے گی نہیں آئے گی؟ کئی لوگ یہ جملہ بھی بول دیتے ہیں کہ اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں، یہ جملہ بڑا خطرناک ہے، بالکل جھوٹ ہے۔ اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں۔ اور میرے بھائی، اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام ہے، اسلام میں داڑھی ہے اور داڑھی میں
दाढ़ी मेरे और आपके प्यारे आका की सुन्नत है, और एक सुन्नत को जिंदा करने पर अल्लाह ताला 100 शहीदों का सवाब अता फरमाता है। तो गुलामी रसूल में आपने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कबूल कर ली। छोटी सी बात और कबूल करें कि गुलामी रसूल में मोबाइलों का सही इस्तेमाल भी कबूल है। कह दो इंशाअल्लाह। आपने मोबाइल पर फिल्में ड्रामे नहीं देखेंगे यार, कह दो ढीले पड़ गए कि महफिल मिलाद के बाद जाके मोबाइल पकड़ना कुछ करना है, नहीं कुछ नहीं करना। तो ये आपने देखे सब आपने कबूल कर लिया। यहाँ शैतान का आपका मुकाबला ठन गया। हम सब का मुकाबला है शैतान से। हमने शैतान को शिकस्त देनी है। शैतान हमारा कुल्लम कुल्ला दुश्मन है, हमने उसको नाराज करना है, अपने परवरदिगार को राजी करना है। गुलामी रसूल में मोबाइलों का गलत इस्तेमाल छोड़ना भी कबूल है, फिल्में ड्रामे छोड़ना भी कबूल है, और जितने मोबाइलों के अंदर गाने बाजे गलत क्लिप हमने डाउनलोड कर रखे हैं उनको सबको डिलीट करना भी कबूल है। गुलामी रसूल में तिलावत, प्यारे नबी की नात और उलमा के बयानात सुनना भी कबूल है इंशाअल्लाह। कबूल है इंशाअल्लाह। तो अपने मोबाइलों को आज के बाद पाक कर लें, साफ कर लें, इनको ताज़ा वुज़ू करवाएं और इनको पाक साफ करें। अपने मोबाइलों का सही इस्तेमाल करें। मोबाइल बुरी चीज़ नहीं, इसका इस्तेमाल बुरी चीज़ है। छुरी बाजार से कोई बंदा खरीदता है सब्जी काटने के लिए, अच्छी बात है। किसी के पेट में मारने के लिए खरीदे, बुरी बात है। मोबाइल का अच्छा इस्तेमाल करें। मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल जायज़ है, गलत इस्तेमाल करें मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल नाजायज़ है। लिहाजा जो बंदा ये समझता है कि मैं मोबाइल का सही इस्तेमाल करूंगा, उसके लिए मोबाइल रखना और खरीदना जायज़ है। और जो लाजमन मोबाइल का गलत इस्तेमाल करता है, 100% या 80% या 50% से ज्यादा गलत कामों में इस्तेमाल करता है, उसके लिए मोबाइल खरीदना भी नाजायज़ है और अपने पास रखना भी नाजायज़ है। मैंने शरई मसला आपकी खिदमत में अर्ज कर दिया है, आपने वादा कर लिया है। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आप भाइयों को भी अमल की तौफीक अता फरमाए। उलमाए किराम के बयानात सुना करेंगे, प्यारे नबी की नातें सुना करें। अगर मेरे बयानात भी अगर आपने यूट्यूब पर या फेसबुक पे या टिकटॉक पे आप सुनना चाहें तो मुफ्ती सरवर इस्लामी के नाम से आप सर्च करेंगे तो इंशाअल्लाह ये हमारा चैनल आ जाएगा, जिसमें आपका ये महफिल भी इंशाअल्लाह अपलोड कर दी जाएगी। आप इसको सुन सकेंगे, दीगर बयानात आप इंशाअल्लाह सुन सकेंगे। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अल्लाह ताला मेरा आना और आपका बैठना, हम सब का मिलजुल के महफिल मिलाद बनाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। दाना के लिए काफ़ी है एक लफ्ज़ नसीहत, नादा के लिए काफ़ी नहीं दफ्तर न रिसाला, और तूफाने नू बहाने से ये आँख क्या फ़ायदा। दो आंसू बहुत हैं, गर कुछ असर करें, माने ना माने बहरहाल आपकी मर्जी। हमने को बदने आपको समझा दिया है। फकी है फिक्रे रसा और मदहा बाकी है, कलम है आबला पा और मदहा बाकी है। उठ के जाना नहीं ये अर्ज़े सरवर साकी है, अभी दुआ बाकी है, सलाम बाकी है, और इंशाअल्लाह लंगर का एहतमाम बाकी है कि नहीं? लंगर का एहतमाम भी माशाअल्लाह होगा माशाअल्लाह। कोई बाकी नहीं, असल में मैं